بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور ہمارے میڈیا کے انتہائی معزز اور قابل احترام نمائندہ حضرات، سب سے پہلے کراچی پریس کلب کے ہمائین کے شکر گزار ہیں کہ انتہائی مختصر نوٹس اور درخواست پر انہوں نے پریس کلب میں آج کی ہم پریس کانفرنس کے لیے وقت عنایت فرمایا، اور آپ حضرات مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے مرکزی قائدین ابھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس و جامعات کی جو نمائندہ تنظیمیں اور وفاق ہیں ان کے اس وقت قائدین موجود ہیں، اور ان کے نیٹ ورک میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک تقریباً وہی 35 سے 40 ہزار مدارس و جامعات ہیں، اور تقریباً ان میں وہی 3 سے 4 ملین طلباء اور طالبات زیر تعلیم. اس اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر بھی ہیں، اور اس کے سیکرٹری جنرل محترم حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جو کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر بھی ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس میں رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، اس کے صدر حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے دائیں طرف موجود ہیں، اور اس کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب، جو کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے نائب صدر بھی ہیں اور جامعہ فاروقیہ کراچی کے محترم بھی ہیں. حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ مولانا محمد یاسین ظفر صاحب ہیں، جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو سابق ایم این اے بھی ہیں، مولانا عبد المالک صاحب بھی سابق ایم این اے ہیں، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب مردان سے رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور آگے ہمارے وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں علامہ شبیر حسین نیسمی صاحب، جو آپ کے کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور آگے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوئی ٹاؤن کراچی کے ناظم تعلیمات بھی، اور وفاق المدارس عربیہ پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم مولانا امداد اللہ صاحب بھی موجود ہیں. اور میرا نام محمد حنیف جالندھری ہے، جو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا کے صدر کا معاون خصوصی بھی اور ترجمان بھی، اور وفاق المدارس کا سیکرٹری جنرل بھی. میں آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ اس پریس کانفرنس کے جو پیش کریں گے انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ، اور وہ آج اجلاس صبح اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا، اور وہ صبح 11 بجے سے 4 بجے تک مسلسل جاری رہا. تو اس میں جو اہم فیصلے کیے گئے، جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا. لیکن چونکہ ہمارا اصل موضوع دینی مدارس اور جامعات ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کے سوالات بھی اگر اس پریس کانفرنس کے متن کی روشنی میں ہوں اور اس تک محدود رہیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی. اگرچہ بہت سے ملکی اور ملی اور قومی مسائل ہیں، لیکن اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی. اور آج اگر آپ فوکس مدارس اور جامعات پر ہی کریں تو آپ کی عنایت ہوگی. میں درخواست کروں گا پہلے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب آج کے فیصلوں کا اعلان کریں گے. اعلامیہ ہے جو کروڑوں مسلمانوں کی اس وقت ترجمانی اور نمائندگی کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ صدر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بات فرمائیں گے، پھر آپ کے سوال آئیں گے.
میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا صدر ہوں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اجلاس ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل ارشد شریف چودھری کی 22 جولائی 2024 کی پریس کانفرنس کے تناظر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل اعلامیہ کی منظوری دی گئی۔ نمبر 1، دینی مدارس و جامعات کے قائدین کا اجلاس DG ISPR کے بیان اور انداز بیان کی شدید مذمت اور رد کرتا ہے۔ اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ 25% دینی مدارس اور جامعات 50% دینی مدارس و جامعات اور ان کے سربراہان نامعلوم لوگ ہیں۔ تو جو نامعلوم ہیں وہ معلوم آپ اپنے سامنے کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس اور جامعات اور ان کو چلانے والوں کو پوری قوم جانتی ہے اور الحمدللہ علی احسانہ ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ مدارس پاکستان کے قانون کے تحت قائم ہوئے ہیں اور قانون کے دائرے میں مصروف عمل ہیں۔ اس طرح کا لغو لہجہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ملک بھر میں قائم دینی مدارس و جامعات کے سربراہان، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، معاونین اور کروڑوں دیندار طبقات کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل سید عاصم منیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے ذمہ داران کو ہدایت جاری کریں کہ وہ دینی مدارس و جامعات کے سربراہان، اساتذہ اور طلبہ و طالبات کو مجرم یا ملزم یا مشتبہ سمجھ کر بات نہ کریں۔ عوام میں آ کر دیکھیں کہ لوگوں کی عزت کیا ہے۔ نمبر 2، دینی مدارس و جامعات کے سربراہان نے ملکی تحفظ، سلامتی اور مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور کبھی بھی ملکی استحکام اور سلامتی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہر مشکل مرحلے پر مسلح افواج کی حمایت کی اور ہمیشہ دہشت گردی اور فساد کی مخالفت کی اور اس کے نتائج بھی بھگتے۔ اکابر علماء و مشائخ اس مشن میں شہید ہوئے۔ جب پیغام پاکستان مرتب کیا گیا تو انہی علماء نے خودکش حملوں اور دہشت گردی کے خلاف کسی صلاح و ستائش کی خواہش کے بغیر محض ملک و ملت کی خاطر فتوے جاری کیے۔ تب یہ اہل مدارس ذمہ دار بھی تھے، محب وطن بھی تھے، معلوم بھی تھے اور ان اداروں کے ذمہ داران ان کی خدمت ملک کے مقابل آمادہ بیکار گروہوں کے ہاتھ چڑھتے اور ملک کے خلاف استعمال ہوتے۔ آج ان اداروں کی خدمات کی قدر کرنے کے بجائے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ نمبر 5، دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران نے سیاسی انتشار اور محاذ آرائی سے فائدہ اٹھانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ملک کی خیرخواہی کی ہے، مسلح افواج اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہے۔ نمبر 6، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے
ہمیشہ مزاحمت کے بجائے مذاکرات اور مکالمے کو ترجیح دی ہے۔ ہماری تاریخ اس کی شاہد عدل ہے، لیکن ذمہ دار قوتوں نے طے شدہ معاملات کو ہمیشہ قانونی شکل دینے کے بجائے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس روش کو ترک کر کے سنجیدگی سے مسائل کو حل کیا جائے اور ماتحت افسران کے بجائے وہ سربراہان جن کے پاس فیصلہ کرنے، اسے قانونی شکل دینے اور نافذ کرنے کا اختیار ہے، وہ دینی مدارس کے بارے میں سرسری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنے والوں کو روکیں اور مدارس کے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 7، مفاہمت کی حکمت عملی اختیار کرنے کے بجائے دینی مدارس و جامعات کو مزاحمت کے راستے پر ڈالنے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ طرز عمل سے ان عناصر کو تقویت نہ پہنچائی جائے جو مفاہمت کے بجائے مدارس کو مزاحمت پر مجبور کریں۔ ملک ملت کا فائدہ اسی میں ہے کہ معقولیت اور شائستگی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 8، بااختیار اداروں کی یہ حکمت عملی ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ ایک طرف مالی معاملات میں شفافیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف دینی مدارس و جامعات کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جاتا ہے اور شیڈولڈ بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے اور انہیں آپریٹ کرنے کو ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ یہ عملی تضاد ناقابل فہم ہے۔ نمبر 9، ہمارے تجربات نے بتایا ہے کہ اس وقت حقیقی اقتدار و اختیار ریاست کے پاس ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف خود براہ راست اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور اس کے دورست نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس کے ساتھ ریاستی اداروں کا رویہ درست کریں اور اس معاملے میں کسی بیرونی دباؤ کی پرواہ نہ کریں۔ نمبر 10، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہر قیمت پر دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبائی صدر مقامات اور وفاقی دارالحکومت میں دینی مدارس و جامعات کے بڑے بڑے کنونشن منعقد کیے جائیں گے اور ان میں اہل مدارس اور پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ نمبر 11، پاکستان کے دینی مدارس و جامعات میں دیگر ممالک سے طلبہ و طالبات دینی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور واپس جا کر اپنے اپنے ممالک میں پاکستان کے غیر سرکاری سفیر کا کردار ادا کرتے تھے۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر غیر ملکی طلباء کے ویزے بند کر دیے گئے اور اس طرح رضاکارانہ سفارتکاری کا باب بھی بند کر دیا گیا اور اب وہ لوگ بھارت کا رخ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھارت کو پہنچ رہا ہے، جبکہ ساری دنیا میں تعلیم و تعلم کے لیے روابط کھلے رہتے ہیں۔ خود ہمارے ملک کے طلباء مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں اور ایسے عالم میں کہ ہم $1 کے محتاج ہیں، زر مبادلہ باہر جا رہا ہے، جبکہ دینی مدارس و جامعات میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات اپنے ممالک سے زر مبادلہ پاکستان لا رہے تھے۔
خود ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بیرون ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نمبر 12، ہم ایک بار پھر حقیقی بااختیار اور ارباب اقتدار کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ملک و ملت کا مفاد اس میں ہے کہ دینی مدارس و جامعات کو حریف سمجھنے کے بجائے حلیف سمجھا جائے، پراپیگنڈے اور بدگمانیوں پر قائم کردہ تاثر کو ذہنوں سے نکالا جائے اور حسن ظن اور اخلاص کے ساتھ مسائل کو سلجھایا جائے۔ اتحاد تنظیمات مدارس کا پہلا صوبائی کنونشن 28 اگست 2024 بروز بدھ صبح 9 بجے کراچی میں منعقد ہوگا۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی رکن تنظیمیں حسب ذیل ہیں: وفاق المدارس العربیہ پاکستان، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان اور رابطۃ المدارس اسلامیہ پاکستان۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ، صدر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وعلی کل من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی منیم الرحمان دامت برکاتہ ملالیہ نے آج کے اجلاس میں جو اعلامیہ مرتب کیا گیا میں اتفاق رائے، اس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور دینی مدارس کے سربراہان شریک ہوئے اور الحمدللہ اس وقت بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو ملحدین اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ تو منفی پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری ریاست کے ذمہ دار ادارے عسکری اداروں کے اندر بھی بڑی زبردست غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا اظہار پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے سربراہ صاحب نے کیا، جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ 50% مدارس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون چلا۔ یہ شکایت ان حضرات کی طرف سے آ رہی ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے اور ان کا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں 50% کے مدارس کون چلا۔ در حقیقت ان کا ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت رجسٹر نہیں ہے۔ اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مدارس دینیہ جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تمام مدارس ان کے تحت رجسٹر ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت رجسٹر کرنا بند کر دیا۔ ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح رجسٹریشن ہو، لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ رجسٹر کیا جائے، لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس رجسٹر نہیں ہے۔ اس لیے رجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن بند ہو گئی۔ نہ صرف رجسٹریشن بند ہو گئی، جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے۔
आप ये बताइए कि बैंक अकाउंट बंद करने का नतीजा सिवाय इससे क्या होगा कि मदारिस कैश डीलिंग करें, और कैश डीलिंग करके मुझे पता न चले कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। हमारा हमेशा से मुतालबा यह रहा है कि हमारे मदारिस के बैंक अकाउंट खोले जाए, उनको मेंटेन करने दिया जाए, और इस तरह मदारिस में आने वाले पैसे वो शफाफ तरीके से आए, शफाफ तरीके से खर्च हो। हमने इस बात की भी बार बार जमानत दी है कि अगर किसी मदरसे में कोई ऐसी बात जो गैर कानूनी हो रही हो, या खुदा न करे किसी रियासत के खिलाफ कोई जासूस वहां आकर बना ले रहा हो, हमारे विभाग उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार है, और हमने की भी है जहां ऐसा हुआ। और ये सिर्फ मदारिस में नहीं है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी ऐसे अनासर घुस जाते हैं, और उसमें भी दहशतगर्द बात अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए, उनको रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाए। लेकिन मदारिस के साथ ये सलूक है कि चूंकि दूसरा चंद मदरसों के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, तो उन्होंने कह दिया कि 50% मदरसों का कोई हमें ऐसा पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है। कैसे पता होगा जब आप उसको रजिस्टर नहीं करते, जब आप उसको बैंक अकाउंट नहीं खोलते, और जिसके जरिए आपको ये पता चले कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। या बताइए कि कोई इदारा जो ऐसा हो कि जिसको बैंक अकाउंट जिसके बंद कर दिए गए हो, वो किस तरह अपने मामलात को शफाफ रख सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये प्रोपेगेंडा बहुत शर्तोबंद के साथ किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर असली उलूम नहीं पढ़ाए जाते, और ये सबसे बड़ा काम है जो मदारिस के ऊपर आज किया जा रहा है कि उसमें असली उलूम की तालीम नहीं होती। पहली बात तो यह है कि मुल्क में 2.5 करोड़ इंसान वो हैं जिनको अलिफ बाता नहीं आती। खानगी की शरह हमारी इंतहाई नीचे गिरी हुई है। उसके बारे में आपको फिक्र नहीं होती कि वो जाके असली उलूम पढ़े, रियाजी और साइंस पढ़े। लेकिन जो मदरसे के अंदर उलूम दीन हासिल कर रहे हैं, इल्म कुरान, इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में आपको ये फिक्र है कि पहले ये असली उलूम पढ़े, घर आगे रहे। 2.5 करोड़ इंसान बगैर तालीम के फिर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। लेकिन मदारिस के ऊपर ये जोर है कि असली तालीम क्यों नहीं देते। हकीकत यह है कि मदारिस में असली तालीम दी जा रही, और हम खुद अपनी दीनी जरूरत के तहत हम असली तालीम दे भी रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रोग्राम हम बनाए हुए हैं और बढ़ा रहे हैं, ताकि जब कोई आदमी दारुल से या जामिया मदरसे से फारिग हो, तो एक तरफ उलूम इस्लामिया का पूरी तरह हामिल हो, और दूसरी तरफ हालात ज़माना से बाखबर हो। लेकिन खूब समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कोई इदारा ये नहीं हो सकता कि सारे उलूम एक आदमी के अंदर जमा कर दिए जाए। वो डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, वो आलिम भी हो, और वो लॉयर भी हो, ये नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर हर इल्म की किस्में हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसी तरह दीनी मदारिस जो हैं वो स्पेशलाइज हैं इस्लामी उलूम के अंदर। आप देखें कि कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी हाफिज पैदा कर रही है, हाफिज कुरान। जब रमजान के अंदर तरावी की जरूरत होती है, क्या किसी मस्जिद को आपने कभी ऐलान करते हुए सुना कि हमें हाफिजों की जरूरत है, हाफिज लेकर आओ? ये सारे उपाध जो पूरे पाकिस्तान के अंदर तरावी पढ़ाते हैं, ये कहां से पैदा हो रहे हैं? किसी कॉलेज से, किसी मदरसे से, किसी यूनिवर्सिटी से? ये मदारिस से पैदा हो रहे हैं। आप ये जानिए कि अगर कोई शख्स किसी को मालूम करना हो कि कोई मसला निकाह का, तलाक का, बैशिरा का जायज है, हलाल है, हराम है, इसको बताने के लिए कोई इंतजाम किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में है? लेकिन किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में इंतजाम नहीं है। लेकिन दीनी मदारिस हैं जो बाहर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे उलमा तैयार कर रहे हैं जो वक्त पर लोगों को शरीयत का हुक्म से आगाह कर सके और लोगों को बता सके कि शरीयत का हुक्म क्या है। ये खिदमत अंजाम दे, ये इसके लिए स्पेशलाइज है। इनसे एक अलग तुम इंजीनियर को नहीं बनते, तुम डॉक्टर के नहीं बनते, तुम लॉयर के नहीं बनते। ये ऐसा ही है जैसे किसी इंजीनियर से कहा जाए कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं, और किसी डॉक्टर से कहा है तुम इंजीनियर क्यों नहीं। ये सवाल
बार बार हमारे सामने रखा जाता है, इसका बार बार जवाब दे दिया जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं कि पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में हमने अपने बयान में भी ये बात कही है कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में खुद हमारी बराह रास्त आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने एक मुसव्वदा कानून पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने का माना है कि उसको मंजूर कर दिया और वो कमेटी के अंदर चला गया, पहली खानी भी उसकी हो गई और उसको आर्मी चीफ ने भी मंजूर कर लिया, हमारे साहब ने जबानी मंजूर कर लिया। लेकिन बाद में जब उसके निफाज का वक्त आया तो अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको ये रोक दिया और वो टेलीफोन उसकी वजह से वो सारी कार्रवाई एकदम से रुक जाती है। मैं अपना निजारी साहब एक हफ्ता इस्लामाबाद में इस काम के लिए पड़े रहे और उसके नतीजे में एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए। सारी काबीना मंजूर कर चुकी, असेंबली में मंजूर होने जा रहा है, वज़ीर आज़म मंजूर कर चुके और एकदम से टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए और फिर उसके नतीजे में असेंबली खत्म हो जाती है और वो कानून जो कतू रह जाता है। ये सुलूक हमारे साथ हो रहा है। कब तक हम ये सुलूक बर्दाश्त करते रहें? कब तक हम मदारिस को जलील करते रहें? कब तक हम इस चीज की जिल्लत बर्दाश्त करते रहें और इस बात के तहने सहते रहें कि ये पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है इसको, और ये तहने सहते रहें कि रजिस्टर नहीं होते। इसलिए आज हमारे इस इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि हम अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ को और दीनी मदारिस को बरकरार रखने पर और उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रखने पर हम सब एक पेज पर हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं और इस बात का अज़्म किए हुए हैं कि हमें मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना है और कोई ताकत दुनिया की हमें उसे नहीं रोक सकती। हकीकत यह है कि बैरूनी एजेंडे पर हमारे यहाँ बहुत से काम होते हैं और अब मगरिबी दुनिया पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये मदरसे हैं और ये LGBT का प्रोपेगेंडा करते हैं तो ये उनका रास्ते पर रुकावट बनते हैं। ये अगर सरमायादाराना निजाम की हिमायत करते हैं तो ये लोग इसकी मुखालफत करते हैं, सूद की ये मुखालफत करते हैं, ये LGBT की मुखालफत करते हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट की मुखालफत करते हैं। लिहाजा हम दर हकीकत बैरूनी ताकतों का निशाना है और हमारी हुकूमत और हमारे इदारे अफसोस है कि इस हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से हमारे साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है और आज हम इस सलूक पर सरापा एहतजाज है और ये समझ लीजिए कि किसी शख्स को या किसी इदारे को इस हद तक ही दबाया जा सकता है। एक हद ऐसी आती है कि जिसके बाद वो दबना कबूल नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो इन हुकूमत के और फौज की तरफ से इन इक़दामात के नतीजे में वो हद ना आ जाए। बस ये गुजारिश आप को करनी थी कि ये पैगाम हमारा सारी दुनिया में पहुंचा। सब सवाल आपसे ये है कि इससे पहले भी बहुत ये चीज हुई है। आपके सामने मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, जो कोई सवाल करे पहले पूछने की सवाल करें। ठीक है, आपसे सवाल है, इससे पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ सामने आई है कि मदारस जो है तो उनके ऊपर पाबंदी की बातें की हुई है, जो मदारस को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें जो वो सामने आई। इसी आज भी आप जिस DGISPR का बयान लेकर सामने आए, इनकी तरफ से भी इसी तरह मदारस के हवाले से कहा गया है और आप लोगों ने इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खासतौर पर हनीफ भाई का ये और मुफ्ती साहब तो ये करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2-4 दिन ये होती है शोर शराबा, तो उसके बाद फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। कोई हल नहीं आज तक निकाला गया कि क्या मदारस के खिलाफ इस तरह की जबान जो बोली जा रही है उसको किस तरह से बंद किया जाए। देखिए, हमने जहाँ तक जितने तरीके मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए, मुफाहमत के जरिए बात समझाने के कितने तरीके हो सकते हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म से, काबीना से, आर्मी चीफ से, फौज के बड़े नुमाइंदों से, छोटे नुमाइंदों से हमने अपना नुक्ता नज़र खुलकर बयान किया है, अपनी शिकायतें वाज़ेह की हैं और अपने दलाइल दिए हैं। दलाइल के मैदान में उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, किसी हमारी दलील का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बस उसको लटकाने की बात की जाती है। अच्छा ठीक है, देखेंगे, हो जाएगा,
ہو جائے گا. باروں کا یہ بات زبان استعمال کی جاتی ہے. باروں کا یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کو لٹکایا جاتا ہے. اور میں جو آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے براہ راست DGC سے, آرمی چیف سے اور ان سب سے ملاقاتیں کی. پہلے وزیر اعظم سے ہو چکی تھی, طے ہو چکی تھی سب بات, لیکن ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہو گیا اور پھر بعد میں چلتا ہے کہ نہیں ہو. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا, آپ بتائیے کیا رہتا ہے. اچھا, اسی بیان کی آڑ میں اگر دوبارہ کہیں آپریشن شروع ہوتا ہے مدارس کے تو کیا لاہے عمل کیا ہوگا؟ آپریشن, لیکن آپریشن بھی اصل کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپریشن کرے گا وہ 10 مرتبہ سوچے گا, 1000 مرتبہ سوچے گا, تب اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپریشن کرے گا لوگوں کے خلاف. منظر نبی میرا نام ہے. سوال یہ ہے کہ سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ریاست کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال جواب چلتا ہے. اب بھائی لے لیجیے. حضور والا, یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جو عالم شہود میں اور عالم غیاب میں فیصلہ کن مراکز ہیں, اس میں جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاوٹ عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اور جیسے میں ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے, کہتے ہیں آپ کے پاس جیسی کونسل ہے, ریاستی ادارے ہیں, لے ان سے فتوا, پھر پوچھیں گے مارکیٹ میں اس کی ورث کیا ہے. اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں اور یقین جانے کہ ایک بار نہیں 4 6 بار چل کر آتے ہیں, تب ہمیں پہچانتے ہیں. اور اب اچانک جو ہے ہم نامعلوم ہے. اچھا, مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ 50% مدارس برسر زمین ہے, لیکن ان کے چلانے والوں کو پتہ نہیں. اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر کسی کو کسی مدرسے کے پتہ نہیں ہے تو رابطہ کر کے بتا دیجیے. جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے. یہی سوال ہمارا بھی ہے. جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے, تو فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے, تو بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ. عثمانی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی متعدد بار تمام حکام سے ملاقات ہوئی, عسکری جو ہے حکام سے بھی رابطہ آپ کا ہوا, آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی, آپ سے بات کی جاتی ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. دوسری جانب اگر آپریشن کی صورتحال بنتی ہے تو کیا تصادم کی طرف صورتحال چلی جائے گی؟ پھر دیکھیے, ہم تصادم چاہتے ہیں. ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں کہ تصادم کی نوبت نہ آئے. لیکن جب کسی کو اتنا دبائے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے, تو ہمارے پاس ایک سودا کا شعر ہے, سنائیے, آپ نے سنا ہے کہ بازی اگر رنجیت سا کا سر تو ہو سکو تو وہ ہم اس پر بات مجبور ہو سکتے ہیں. کیا کریں, اگر کوئی ہماری سرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ تصادم, لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دیوار سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھونے کے لیے میدان میں رہیں. اچھا, اس بات میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا. یہ اپنے مخالف سے تصادم کی تمنا نہ کرو, یعنی یہ ہمارا آپشن نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ, جب تمہارا سامنا ہو جائے تو فَاصْبِرُوا, پہ ثابت کرو. اچھا مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے, آپ نے بیرونی طاقتوں کی بات کی ہے کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی یہ سب کچھ ہو, تو کیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے DGI/SPR نے, تو کیا وہ کسی کے ایجنڈے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ہم قیاسات اور گمانوں پر بات نہیں کرتے, لیکن جو طرز عمل نظر آ رہا ہے ہمیں, اور جو ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے دوران جو
صورتحال ہم نے دیکھی ہے وہ ہم پوری آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے. اس پوری صورتحال کے نتیجے میں ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ در حقیقت یہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری معقول باتیں بار بار کی ہوئی باتیں بار بار کے مذاکرات وہ کامیاب نہیں ہو رہے اور کسی مرحلے پہ جا کر اچانک یہ حالات اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی بیرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ. اچھا مفتی صاحب یہ آخری سوال کا جواب دے دیں. آپ نے جو ہے وہ اتنی یہ اہم باتیں کی اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ دینی مدارس میں اس طریقے کی بات ہو رہی ہے. ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, معیشت کے بھی, لا اینڈ آرڈر کے بھی, اور آپ اس کی ایک بڑی سوچ رکھتے ہیں. تو ان حالات میں ملک کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم سیاسی لوگ تعلیم اس وقت ہم تعلیم اور مدارس کے موضوع پر بیٹھے ہیں. جو سیاست کا جو سلسلہ گرم ہے اور جس طرح ملک اس طرف جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی طویل گفتگو کر سکیں. لہٰذا ہم مدارس کی حرکت آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اپنا ٹکڑا آپ کو سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ ٹکڑا ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم سنے اور پورے گاؤں کے بعد کی بات جائے کیونکہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے, ہماری حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ پریس کانفرنس کریں اور یہ اعلامیہ جاری کریں. ملک کے بے شمار مسائل ہیں, سیاسی مسائل, معاشی مسائل, اندرونی مسائل, بیرونی مسائل, بے شمار مسائل, لیکن اس پر اب ہم اس مختصر وقت میں سب پر گفتگو کریں. صرف ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت نے اصلی تعلیم کا ذکر کیا. یہ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت نے ابھی اصلی تعلیم کا مدارس میں یعنی جنرل ایجوکیشن کا ذکر کیا, وہ حالیہ جو امتحانات ہوئے ہیں مختلف بورڈوں میں میٹرک کے مدارس کے طلباء نے الحمدللہ اس میں پوزیشنیں لی ہیں اور کئی بورڈوں میں تمام پوزیشنیں مدارس کے طلباء نے لی ہیں. حضرت سے درخواست سے دعا کریں. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه, لك الحمد حمدا خالدا مع حلوله, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا لقاء, ولك الحمد حمدا عند قبضة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, اپنے فضل کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم جس شامت اعمال میں گرفتار ہیں اللہ ہمیں اس شامت اعمال سے جلد از جلد دکھا دیجیے. یا اللہ اس میں جو ہمیں کرنے کا کام ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا ملک پاکستان, ہمارا پیارا ملک پاکستان طرح طرح کی سازشوں کے زد میں ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اس کی حفاظت فرما, اس کو یا اللہ ترقی اور استحکام عطا فرما. یا اللہ جو فتنے اس کو گھیرے ہوئے ہیں فتنوں کا خلع فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان جس کام کے لیے بنا تھا کہ یہ اسلامی ریاست بنے اور یہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہو, اے اللہ اس مقصد کے لیے اس کو گامزن فرما اور ہمارے حکام کو, ہمارے زعماء کو اور ہم سب کو اے اللہ ہدایت عطا فرما کہ ہم اس منزل کی طرف پیش قدمی کریں اور جو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور مغرب کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یا اللہ اس سے ہمیں نجات فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمان کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ان مجاہدین کی مدد فرما جو آپ کا نام لے کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ جلدی سے جلدی یا اللہ فتح مبین اور مدد عطا فرما. اللہ ان کے اوپر اسرائیل کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما. یا اللہ اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما. اللهم انزل عليهم بعثك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا مولانا